الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سیرت ابراہیم شروع کر رکھی ہے اور قرآن ہی سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بڑی کثرت سے آیا ہے، اور کیونکہ ہم آیت 124 تا 142 سورہ بقرہ کی پڑھنے والے تھے، تو ہم نے سوچا کہ ہم اس پوری قرآن میں جو ذکر آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی سیرت بہت اہمیت کی حامل ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جوڑنا چاہتا ہے۔ اس کی بہترین مثال تاریخ میں انبیاء ہیں، اور انبیاء میں بھی جو سب سے اہم حالات اور واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں وہ اپنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ حضرت ابراہیم کی کیا خاص بات ہے؟ ذرا سوچ کے جواب دیجئے، کیونکہ آپ پچھلے دو دروس میں ہم آیاتیں پڑھ چکے ہیں اور آج بھی ہم نے پڑھنی ہیں۔ تو کیا خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات ان سے جو اپنا تعلق ظاہر کیا ہے کہ وہ میرے خلیل ہیں؟ خاص بات کیا ہے، ذرا یہ بتائیں۔ سر یکسو تھے اور جو حکم ملتا تھا ان کو وہ فوراً پورا کرتے تھے۔ اور اچھا، یہ جو آپ دونوں صفتیں بتا رہی ہیں نا، کہ ایک وہ یکسو تھے، ڈاکٹر صاحبہ نے کہا اور آپ نے کہا کہ وہ ہر بات کو پوری کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ یہ سارے انبیاء کی خوبیاں تھیں، سارے انبیاء یکسو تھے اور سارے انبیاء نے اللہ کے احکام کو بجا لایا۔ حضرت ابراہیم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی آزمائشیں بھی بڑی زبردست تھی، بہت سخت تھیں۔ آپ بتائیں نا، کون انسان، کس نبی کا یہ اتنا ابھرا ہوا اسوہ ہے، اسوہ حسنہ ہے کہ جن کو آگ میں ڈالا گیا ہو، اور پھر کس طرح انہوں نے اپنے اس بیٹے پر جو بڑھاپے میں ملا، اور اس ایج میں جب بچہ بہت اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ دوڑتا تھا، اس وقت اللہ نے حکم دیا، اور آپ اگر قربانیاں دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں بھی کمال کی ہیں، اور پھر ان پر پورا اترنا بھی کمال کا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ لہذا اصل بات جو ہے، اب اگر اس پہ آپ بہت غور کریں تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی طاقتوں اور قدرتوں کا اندازہ۔ یہ وہ معرفت رب ہے جو بدرجہ اتم نصیب ہوئی اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ دیکھیں نا، انسان میں یہ طاقت کا آ جانا کہ وہ ہر مصیبت، ہر مشکل کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور یہ مصیبتیں بھی ایسی نہیں تھیں جو عام قسم کی تھیں، تو لہٰذا اصل بات جو میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر یقین کیسا مکمل تھا ان کا۔ اب یہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی آپ کو؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی ایمان نصیب فرمائے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پوری طرح پابندی کریں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں، کل جو آیتیں پڑھی ہیں
آپ کے ہینڈ آؤٹ کا آپ نے پرنٹ کرا لیا ہوگا، آپ تو اتنے دن ہو گئے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس ہینڈ آؤٹ میں سب کچھ حضرت اس اپنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ ساری تفصیلات آ گئی ہیں۔ اچھا، اب ہم نے پیج 6 پہ جو سورہ بقرہ کی آیت 140 پڑھی تھی، اس میں ہم نے پڑھا ہے من اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کے سامنے اس نے وہ شہادت جو اس کے ذمے تھی وہ اس نے چھپائی۔ یہ کون سی شہادت ہے جس کا ذکر یہاں اس آیت میں ہوا ہے؟ عہد الست کی شہادت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کی اور آخر رسول ہونے کی جو تھی۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ یہ وہ شہادت تھی جو پہچان تو لیا تھا انہوں نے، چھپا رہے تھے، کیونکہ انہیں ساری نشانیاں جو تورات انجیل اور ان کے انبیاء نے بتائی تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں، وہ پہچان چکے تھے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس کے باوجود انہوں نے چھپایا۔ کتنی بدبخت قوم ہے، ذرا نوٹ فرمائیں۔ اچھا، اس کے بعد آیت 125 ہے بقرہ کی ہی، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا، میں ایک اس کا سوال والا ریلیونٹ حصہ پڑھ رہا ہوں، ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورق السجود، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک بناؤ، پاکیزہ کر دو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ رکوع یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سے دعا نہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا طاہر بیتی، اور انہوں نے اس کو پہ تعمیل کی، تو کیسی تعمیل کی ہے انہوں نے؟ اس کا کیا ثبوت ہے کہ تعمیل اتنی پرفیکٹ تھی؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ سر اس میں تو ایک یہ ظاہری صفائی ہے نا، اور ایک یعنی مشرکانہ عقائد سے صفائی ہے۔ لا حول ولا قوت۔ سر آج بھی اتنی مقام صفائی ابراہیم، ہاں، آج بھی دیکھیں صدیاں گزر گئی ہیں، کس نیت اور کس پاکیزہ کرنے کی کیا حد تھی کہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ان کے بیٹے کی کیا زبردست اللہ کے لیے اخلاص تھا کہ آج بھی دنیا تڑپتی ہے کہ وہاں جا کے اعتکاف کرے، سجدے کرے، نمازیں پڑھے۔ تو یہ تھا اس کا سب سے بڑا کہ خانہ پاک کعبہ کو کی تعمیر کے مقاصد میں سے ایک تھا، اور جس نیت سے انہوں نے پورا کیا، آج بھی دنیا تڑپتی ہے وہاں کے سجدوں کے لیے، وہاں کے طواف کرنے کے لیے، وہاں کے اعتکاف کرنے کے لیے۔ اب آیت نمبر 126، یہ آج ہمارا درس بھی ہے، اگلا جو سورہ بقرہ میں ہے نا، یہ آیتیں اسی سے متعلق ہیں۔ اچھا، اب یہاں اس آیت 126 میں جو 6 پیج پہ آخری آیت ہے، 3 چیزیں اللہ سے مانگی انہوں نے، کہ ایک تو کہ رب اجعل ھذا بلد آمنا، اس کو امن کا شہر بنا دے۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم کے زمانے سے آج تک وہ امن کا شہر ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے۔ آپ دیکھ لیں دنیا کا کوئی پھل ہو، بہترین سیب امریکہ کے وہاں ملیں گے آپ کو، کیلا آپ کو سب سے بڑا لمبا اور مضبوط بہترین کیلا افریقہ کا وہاں ملے گا، پاکستان کے سارے فروٹ بہترین حالت میں وہاں ملیں گے آپ کو۔ تو کیا دعا مانگی ہے اور اللہ نے کیسے قبول فرمائی ہے کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ چیزیں وہاں آپ کو مل رہی ہیں۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال ہے، آپ بڑے غور سے سنیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کفر، جس نے بھی کفر کیا، میرا انکار کیا،
فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اس کو اس تھوڑے وقت کے لیے تو متاع دنیا دوں گا، ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ، پھر اس کو جہنم کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا کہ وہ اس میں جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا جبکہ انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ سب کو رزق دے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جنہوں نے انکار کیا ان کو بھی رزق دوں گا۔ ذرا یہ بڑی بات نوٹیبل ہے، تو یہ اللہ نے کیوں فرمایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ سر سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو پھر اللہ سب تعالیٰ کو نے بخش دینا، ڈاکٹر صاحبہ سب کو بخش دینا چاہیے ڈاکٹر اللہ تعالیٰ کو، سر کیونکہ مخلوق ہے۔ آزمائش تو ہے نا کہ سب کچھ مل رہا ہے، بندہ پھر بھی اپنی مرضی کر رہا ہے۔ ہاں لیکن آپ بات ذرا ڈھنگ سے کریں نا، بات یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں وعدہ کر رکھا ہے کہ میں یہ دنیا دارالامتحان ہے، میں سب کو دوں گا، کافر ہو مسلمان ہو۔ یہ اس کی وجہ سے اللہ نے یہاں کہا ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، لہذا اللہ کا وعدہ ہے کہ میں دنیا میں تو سب کو دوں گا کیونکہ آزمائش ہے، آخرت میں کیونکہ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنمین کو لیے، اس لیے کہ وہاں پھر اللہ کا جو ہوگا وہ یوم حساب ہوگا۔ تو لہٰذا یہاں جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو متاع دنیا میں دینے کا کافروں کو بھی، وہ اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے خود دارالامتحان بنا کے یہ اللہ نے کہا کہ میں سب کو رزق دوں گا۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمد۔ اچھا، اب آیت 127 اور 129 یہ بھی انشاءاللہ درس میں آئیں گی، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، پیج 7 پر ہے۔ یہ جی آخری دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ کیا چیز ہے بلا؟ الفاظ کس کے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے سر یہ دعا دعا مانگی۔ ہے، یہ دعا ہے کہ اللہ انہی اہل مکہ میں سے ایک رسول بھیج جو 4 کام کرے، یتلو علیہم آیاتک، نمبر 2 ویعلمہم الکتاب، نمبر 3 ویعلمہم الحکمہ، اور نمبر 4 ویزکیہم۔ اچھا، یہ صفت العزیز الحکیم آخر میں کیوں آئی ہے اس آیت میں؟ کیا تعلق ہے اس کا آیت سے؟ دعا کے آداب ہے سر۔ دیکھیں اس طرح شارٹ سوال، مجھے آیت کے اندر بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں اپنی صفت العزیز اور الحکیم کہہ رہا ہے۔ دعا کے آداب تو آپ دعا کھانے کے لیے مانگیں گے، اے اللہ مجھے میرے رزق میں وسعت فرما، تو آپ اور صفات کا ذکر کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو ہی کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو ہی عزیز الحکیم ہے اور تیرے ہی اختیار میں ہے سب کچھ۔ نہیں، میڈم سے ایک نقطہ آپ چھوڑ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ نبی بھیجنے کا کام صرف العزیز ہستی کر سکتی ہے۔ بات دعا میں دیکھیں نا، دعا کس مانگ رہے ہیں؟ یہ دعا کون پوری کر سکتا ہے؟ جو العزیز ہو، جس طاقت رکھتا ہو، غلبہ رکھتا ہو، جس کے پاس اختیار ہے سارا وہی پورا کر سکتا ہے۔ نبی بھیجنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک۔ تو ذرا آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں نا، تو پھر بات مزہ آئے گا آپ کو۔ اچھا، اس کے بعد آل عمران میں جو اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اللہ کا حق ہے انسانوں کے اوپر کہ جو استطاعت رکھتا ہو اس گھر کی طرف آنے کی۔ نہیں، یہ تو آپ نے ترجمہ کر دیا، اس کے اندر چھپی ہوئی بات کیا ہے؟ ترجمہ آپ کا فرضیت بالکل حج کے سر، حج کرتے ہوئے جسمانی مالی ہر لحاظ سے۔ حج کی فرضیت ہے، حج کی فرضیت ان لوگوں کے لیے جن کے اندر استطاعت ہو۔ نقطے کو سمجھے نا، پکڑیں تاکہ بالکل بات کلیئر ہو۔ یہاں حج کی فرضیت آ گئی ہے کن لوگوں کے لیے؟ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسعتیں دی ہیں۔
اب آ جائیے آیت ابراہیم، سورہ ابراہیم کی آیت 35 جو صفحہ 8 پر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو، مکے کو امن والا بنا دے۔ وَاجْنُبْنِي بَنِيَّ وَأَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ یہ بت پرستی سے بچانے کی دعا خاص کر کیوں مانگ رہے ہیں بھلا؟ یہ شرک کی بدترین قسم ہے، نوٹ کریں۔ اس لیے کہ اللہ نیچے 36 میں، ابراہیم کی 36 میں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا۔ اچھا، پھر اگلی آیت تھوڑا سا بڑے غور سے سنیں۔ فمن تابعنی، جس نے میرا اتباع کیا، میری پیروی دل و جان سے کی، فإنہ منی، وہ اس کا تعلق مجھ سے ہے۔ ومن عصانی، جس نے میرے نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم۔ اچھا، یہاں غفور الرحیم کیوں آیا ہے اس آیت میں؟ فإنک غفور الرحیم، جلدی بتائیں۔ سر یہاں توبے کا آپشن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اگر کوئی پلٹنا چاہے تو اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے۔ دیکھیں، پہلی بات تو آپ کو مجھے یہ بتانی چاہیے کہ یہاں اللہ کے خلیل جو ہے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کوئی وکالت نہیں کی گناہ گاروں کی، ان کی نافرمانی کرنے والوں کی، یا اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی اللہ ہی کی نافرمانی ہے، کوئی سفارش نہیں کی۔ ہاں، یہ بتا دیا جیسا آپ نے کہا کہ اگر وہ توبہ کر لے، گناہوں سے باز آ کر اللہ کے دین پر کامل اطاعت اس کی شروع کر دے، تو پھر وہ اللہ کو غفور اور رحیم پائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، بالکل، الحمدللہ۔ اچھا، اب آگے دیکھیں، ان آیاتوں کو اسی طرح سمجھیں، غور کیا کریں، تاکہ آپ جب غور کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ پر کھل جائیں گی انشاءاللہ۔ آگے آیت ابراہیم کی 37 میں اللہ کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی من بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، میرے پروردگار، ہمارے پروردگار، تاکہ یہ آپ کے لیے نماز قائم کریں، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لہذا آپ لوگوں کے دلوں کو اس کا مشتاق بنا دیجئے، لوگ کھچے ہوئے اس کی طرف آئیں۔ وَرَزَقَهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو پھلوں کا رزق دے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اچھا، یہ جو وادی ذی زرع، بے آب و گیا وادی، مکے میں آپ نے دیکھا پہاڑ ہے، اللہ نے کیوں یہ شہر بسایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کیوں بسایا؟ جلدی بتائیں، کتنے کام اللہ نے نماز کا قیام ہی اصل مقصد ہے نا۔ 3 چیزیں نہیں ہیں، آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ اور پھر لوگوں کے دلوں کا وہاں کھچ جانا، یعنی امت مسلمہ جہاں جہاں بھی رہی ہو، وہ اس گھر کے لیے محبت رکھے اور وہ اس کی عبادت کی طرف آئے، مرکزیت کی طرف آئے نا اسلام کے لیے۔ یہاں پر سوائے کعبہ کی کشش کے اور کوئی چیز نہیں ہے، صرف کعبہ کی کشش ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی زراعت نہیں ہوتی۔ دیکھیں، پہلے سوال کا جواب یہ 3 کام ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی کہہ رہے ہیں خلیل اللہ کہ میں نے اپنی، نمبر 1 اقامت نماز، نمبر 2 لوگوں کے دل اس کی طرف کھچے چلے آئیں، آج بھی آپ دیکھ لیں، اور نمبر 3 ان کو پھلوں کا رزق ملے۔ یہ 3 کام ہیں جو آپ اگر آیت کے اندر ہے کہ اس کو بتائیں تو 3 کام ہیں بس۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اچھا، اب یہ دعائیں چل رہی ہیں
बड़ी प्यारी दुआएं हैं। हम दुआ मांगते हैं अल्लाह हमारी फलां रिज़्क दे दे, फलां चीज दुनिया की दे दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई चीज नहीं मांगते, वो अपने लिए किसी आखिरत की सारी भलाइयां मांगते हैं और मक्के वालों के लिए दुआएं मांगते हैं, उम्मत के लिए दुआएं मांगते हैं। लेकिन ये है कमाल, आप देखें, ये आप आ जाए ना पेज 8 पर 9 पर, तो अल्लाह से कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने इब्राहिम की 38 पढ़ रहा हूँ। वो अल्लाह ताला के खलील कहते हैं इन्नका तालमु मा नुख्फी व मा नुलिन। ऐ अल्लाह तू खूब जानता है जो हम रब्बना जाहिर सर करते जी, हैं, जो रब्बना है एलानिया सर, एलानिया रब्बना करते हैं। व मा यख्फा अलल्लाहि मिन शै, और अल्लाह पर कोई चीज छुपी हुई नहीं है, फिल अर्द वला फिस समाए, न जमीन में न आसमान में। ये कहने को तो हम सब कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन जैसा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझा, किस तरह हर बात दिल की उन्होंने अल्लाह से जो भी अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी सारी ख्वाहिशों को पीछे करके उसको पूरा किया। और ये आयत इतनी अहम है कि मुझे और आपको अगर वाकई ये यकीन हो तो हम कभी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करें और कभी भी अल्लाह ताला के किसी हुक्म को जो उसने हमें दिया है और हम उससे पसोपेश करें, कभी भी। ये इतनी अहम अल्लाह ताला की सिफत है, ये मार्फत इलाही का वो नुस्खा है जिससे हम हर बुराई से बच सकते हैं और हर नेकी में सबकत कर सकते हैं, अगर हमें यकीन हो तो। ये बात आप समझ रहे नहीं समझ रहे? जी सर। इस्लाम का अकीदा याद रखें, ये एक अकीदा जो ईमान है हमारा, और खासकर तौहीद, ये जिस कदर पक्की और सच्ची होगी ना, उतना ही बंदे के अंदर नेकी करने में सबकत और बुराई से बचने में वो पूरी कोशिश करेगा। अच्छा, फिर फरमाया दुआ देखें, रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती। सबसे पहले क्या मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे अकामत सलात का पाबंद बना दे। अच्छा, ये पहले दुआ का पहली चीज क्यों मांग रहे हैं कि अकामत सलात का पाबंद बना दे? अपनी अबदियत का इजहार करने के लिए ना, कि मैं आपको गुलाम हूँ। पहला हिसाब मैडम, कुरान अल्लाह ताला फरमाते हैं जन्नत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, और जो नमाज कायम करेगा, दीन को कायम करना अल्लाह ताला बहुत आसान कर देगा। अकामत नमाज मोमिन की सबसे बड़ी पहचान है। अगर नमाज की अकामत नहीं कर रहा तो फिर वो अपने दावा ईमान में झूठा है। बहुत अच्छी तरह समझें। वो मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को भी, ज़ुर्रियत को भी नमाज, अकामत नमाज का पाबंद बना दे। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बा मेरे परवरदिगार, हमारे परवरदिगार, हमारी दुआओं को कबूलियत फरमा। इब्राहिम की 41 में कहते हैं रब्बना ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे भी बख्श दे, वाले वालिदैया, और मेरे वालिदैन को भी बख्श दे, वलिल मोमिनीना, सारे मोमिनों को बख्श दे, यौम यक़ूमुल हिसाब, उस दिन जब हिसाब कायम हो। अब आप जरा गौर फरमाएं कि अपनी बख्शिश, वालिदैन की बख्शिश, सारे मोमिनों की बख्शिश की दुआ मांग रहे हैं। अच्छा, एक वालिदैन के लिए एक और दुआ है जो कुरान ही में है, और अगर आप उसको मांगते नहीं हैं तो जरूर मांगें। वो दुआ क्या है भला? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कभी आप सोचें, आप तो बच्चों वाले हैं, कि हम किस मोहब्बत से अपने बच्चों को पालते हैं। आपको किसी और का गंदा बच्चा दे दिया जाए ना तो आप उसके करीब भी नहीं फटकेंगे, लेकिन अपने गंदे बच्चे को आप साफ करके फिर चूमते हैं उसको। तो रब ने भी क्या उसकी हमें
دعا عطا فرمائیے، رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں میرے باپ اور ابو اور امی دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہیں بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیا دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ سر یہ زندہ والدین کے لیے بھی مانگی جاتی ہے اور فوت شدہ کے لیے بھی۔ جی 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 بالکل بالکل، ہر آن اور ہر لمحہ آدمی جو ہے جب نمازوں میں دعائیں مانگے تو اپنے والدین کے لیے ضرور دعا مانگے۔ اچھا اب سنیں، یہ جو آیات آگے آ رہی ہیں نا پیج 9 پہ، حضرت ابراہیم کی قربانی، حضرت ابراہیم نے جو قربانی کی حضرت اسماعیل کی، کمال کی آیات ہیں۔ کہتے ہیں رب حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ مجھے صالحین میں سے کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس کو ایک حلیم فرزند عطا کیا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ دوڑتا تھا، وقال، اور ہم نے کہا، نہیں ساری فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہوا، وقال، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا، وقال یا بنیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی البنام، میں نیند میں یا خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے۔ یہ کمال کی بات ہے۔ اچھا یہ حضرت ابراہیم نے کیوں کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں؟ کیوں کہا؟ جی انبیاء کے جو خواب ہوتے تھے وہ نبوت کا ایک حصہ ہوتے تھے، اس وجہ سے اللہ وہ کی طرف اللہ سے کی وہ خواب وحی آئے۔ ہوتی تھی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، وہ اللہ کی وحی، اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے، جب وہ ان کے ساتھ دوڑتے تھے، بڑے بڑھاپے میں 90 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، اور جب وہ چلنے پھرنے کے قابل، بھاگنے دوڑنے والا بنا، تو اللہ نے کہا ذرا اس کو ذبح کر دے۔ جب انہوں نے دعا کی، ساری رائے پوچھی ہے، تو کہتے ہیں قال، حضرت اسماعیل نے کہا، جو لڑکے ہیں، یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، کر ڈالیے جو کچھ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اگر میرے رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ بڑی بات ہے۔ آپ ذرا اپنے بیٹے کو یہ بات کہیں نا تو کس طرح آپ کو آگے سلواتیں سنائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا ایک ایک آیت پہ غور کریے، ایک ایک لفظ پہ۔ فلما، پھر جب، اسلم، دونوں نے مطیع و فرمانبردار ہو گئے۔ کیا مطلب؟ حضرت ابراہیم نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے ان کو ذبح کرنا ہے، اور بیٹے نے بالکل ایگری کر لیا کہ آپ مجھے ذبح کریں۔ یہ ہے اسلم، کہ اللہ کا جو بھی حکم ہو اس کے سامنے انسان سر تسلیم خم کر دے۔ یہ ہے اسلام، جس کو ہم نے سمجھ رکھا ہے، کھلونا بنا رکھا ہے، کہ جب چاہا اسلام کو مفاد کے لیے تو استعمال کر لیا، اور جب چاہا اسی اللہ کے حکم کو ٹھکرا کے اور کبھی پرواہ بھی نہ کی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ فلما اسلم، یہ اسلام کی بہترین ڈیفینیشن ہے، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، یہ ہے اسلم۔ اور اسلام یہی ہے، وَتَلْحَهُ لِلْجَبِينِ، اور اس کو ماتھے کے بل گرا دیا، وَنَادَيْنَاهُ، اللہ فوراً کہتے ہیں ہم نے آواز دی، اَن یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنی خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا بدلہ دیا بلا؟ سر ان کے نام ان کی جگہ ایک جنت صحت مند جنت سے مینڈا، ایک مینڈا بھیج دیا۔ بیٹا ضائع ہی نہیں ہوا۔
وہ جب پٹی کھول دی نا تو ابراہیم ہنس رہے تھے، اسماعیل ہنس رہے تھے کھڑے، اور وہ کیا جنت سے لایا ہوا مینڈا جو تھا وہ ذبح ہو رہا تھا۔ رب کے کمال دیکھیں، یہ ہے سر جی رب کی قیامت تک قربانیوں پلیز کا آپ ذرا آگے مت چلیں، مجھے موقع دیں میں بات کروں۔ تو پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رب کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو نوازتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو یہ اتنی بات پسند آئی کہ اس نے قیامت تک کے لیے قربانی کا عید قربان بنا دی، تاکہ لوگ یاد کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کیا قربانی دی۔ تو ذرا چیزوں کو آپ جب بھی بیان ہو رہا ہو تو ذرا مہربانی کیا کریں، مجھے بات کرنے دیا کریں، پھر آپ سوال کا میں آپ کو موقع دیتا ہوں پورا۔ جی سر، حج کے مناسک بھی ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہے سب طریقے میں بالکل وہی طریقہ۔ اچھا آگے سنیں ذرا آیت کو، ایک ایک لفظ کو دیکھیں، میں نے کہا نا آپ سے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ھذا لھو البلاء المبین، یہ بہت بڑی زبردست آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے فدیے کے طور پر ایک بہترین چیز ان کو ذبح کرنے کے لیے دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ چار الفاظ دیکھیں کہ ہم نے اس کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ آج بھی قربانی قیامت تک ہوتی رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی آسان کر دی کہ آپ جو جانور ہیں جن کو آپ قربانی دیں وہ بہت بہترین ہونے چاہیے۔ سلام علی ابراہیم، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، کیا درجے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں سلامتی ہو ابراہیم پر، انہو من عبادنا المؤمنین، یہ ہے مومن جو حضرت ابراہیم کی طرف پر سبقت کرے ہر کام میں جو اللہ حکم دے، اور بالکل مکمل اجتناب کرے، شرک کے لیے سینہ سپر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، پھر ہم نے اس کو اسحاق جیسا بیٹا جو نبی تھا اور صالحین میں سے تھا۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ، اب ان دونوں کی ذریت میں، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کی ذریت میں کیا ہوگا؟ منہما محسن وظالم لنفسہ مبین، ان میں کوئی تو محسن ہوگا اور کوئی اپنے نفس پر سلی ظلم کرنے والا ہوگا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سلی ظلم کرنے والے کون تھے؟ جلدی بتائیں۔ یہود بنی اسرائیل، ہاں، جن کو قرآن کہتا ہے نا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بنی اسرائیل، الذین اوتوا الکتاب، ایک قرآن کے ذرا الفاظ کو غور کریں، ایک ہے اہل کتاب اور ایک ہے اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی۔ اچھا دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ تنزیہ الفاظ ہیں، اوتوا الکتاب دی گئی یعنی زبردستی ہے۔ میں آپ سے ڈاکٹر صاحبہ پوچھ رہا ہوں دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ ایک کو بتا رہے ہیں۔ اہل کتاب اصل میں وہ لوگ ہیں جو کتاب پر عمل کرتے ہیں، اور اوت الکتاب جیسے آپ بتا رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو کتاب کو پس پش ڈال کر دی تو گئی ان کو، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ ہے دونوں میں فرق۔ سوال کو تو سمجھا کریں، بات سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں سوال کریں اگر سمجھ نہیں آئی تو، بہت اہم سوال ہے۔ سر جی ایک تو ہے نا آتیناہ الکتابہ اور اوت الکتابہ، اب آپ اس میں ذرا پلیز فرق کیجیے گا۔ دیکھیں آتینا کتاب تو سب کو کتاب دی گئی، جو اس پر ایمان لایا، جو نہیں لایا کتاب تو آ گئی، حضرت موسیٰ کو دے دی گئی۔ اب اس میں اہل کتاب وہ لوگ ہیں جو کتاب کا پر عمل کرتے ہیں، اور
جن کو کتاب دی گئی، اوت الکتابہ، وہ لوگ ہیں جن کو کتاب تو دی گئی لیکن انہوں نے کتاب کے مطابق عمل نہیں کیا. تو یہ دونوں جو ہیں اہل کتاب اور اوت الکتاب، یہ دونوں میں فرق ہے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر جی مسلمان اس جزاک کتاب پر اللہ خیر. قرآن پر عمل نہیں کریں گے تو وہ بھی اوت الکتاب کہلائے جائیں گے. دیکھیے سیدھا سیدھا یہ تو بات آپ اس کو یہاں مت اپلائی کریں. جو قرآن کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، وہ اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا ہے، وہ کفر کر رہا ہے. دیکھیں آپ جب جو جتنی بات قرآن نے کہی ہم اسی کو مانیں، اور وہاں اہل کتاب کو نیک لوگ اور اوت الکتاب جنہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا. یہاں اگر بات کریں گے تو جنہوں نے قرآن اور سنت کی پیروی کی وہ مومن، اور جنہوں نے قرآن اور سنت کا جتنا چھوڑا اتنے ہی انہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت ٹھیک نہیں دیا، اور اتنے ہی وہ کفر پر چلتے چلے گئے. اب بات سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا. اچھا، اب ہم چلتے ہیں آگے. اچھا، دعائیں آپ دیکھیں. ہاں، قربانی ہو گئی. کوئی سوال آپ کا؟ اس کے بعد آ جائیں پیج نمبر 10 پر. ایک عجیب بات ہے اس بیان ہوئی ہے، ذرا سنیں پہلے پھر سوال کا جواب دیں. وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور جو کوئی ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر دیا. یعنی جس نے بھی نفرت کی ہے گویا اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو جہالت اور حماقت میں مبتلا کر لیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ جس نے نفرت کی ابراہیم سے اس نے اپنے آپ کو جہالت اور حماقت میں مبتلا کر دیا. نے سر اپنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ وہ طریقہ تھا جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ تھا. اب جو ان کے طریقے سے نفرت کرے گا تو یہ لازمی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے طریقے سے نفرت کرے گا، اور جو اللہ کے طریقے سے نفرت کرے گا اس نے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو ہلاکت میں ہی ڈال دیا. بہت عمدہ، بہت عمدہ. آپ ہلاکت کی بجائے اگر یہ کہیں کہ وہ دنیا میں بھی گمراہ رہا اور آخرت میں جہنم کا، تو بالکل آپ نے باقی ساری بات بہت ٹھیک فرمائی. اچھا، آگے اللہ کہتے ہیں، سنیں نا پھر آپ کو بالکل بات سمجھ آ جائے گی. ہاں، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں الیکٹ کر لیا، چن لیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا. تو اب یہ جو طریقہ ہے یہی ٹھیک طریقہ ہے کہ ہم دنیا میں اس طریقے پر چل کر آخرت میں صالحین کے ساتھ جنت میں ہوں، اور یہی طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اب جو اس کو چھوڑے گا تو وہ بے وقوف نہیں ہوگا؟ بتائیں نا مجھے. جی سر. اچھا، آگے بقرہ کی 135. یہ میں اب آپ کو وہاں جب پڑھاؤں گا تو فٹافٹ پڑھاؤں گا کیونکہ یہاں میں کھول رہا ہوں. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وہ کہنے لگے کہ یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ پھر تم ہدایت پر ہوگے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہود اور نصارہ دونوں کا آپس میں زبردست اٹ کتے کا وائر تھا، لیکن یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں اب مل گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاہے تم یہودی ہو یا نصارہ ہو تم ہدایت پر ہوگے، جب ہدایت پر ہوگے تو جنت تمہارا حق ہوگا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ سر جبکہ اسلام کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں. ہاں، یہ ہے اصل بات. بہت عمدہ کہ آج بھی دیکھیں وہاں بیت المقدس میں ان کا قبلہ مشرق کو ہے، نصارہ کا، اور یہودیوں کا مغرب کو ہے.
لیکن یہاں بالکل ڈاکٹر صاحبہ نے ٹھیک فرمایا کہ یہ لوگ اسلام کے خلاف کس قدر متحد ہیں، اور آج آپ یہ دیکھیں قرآن کے فیصلے کتنے برحق ہیں کہ نیتنیاہو یہودی اور ٹرمپ عیسائی، لیکن دونوں اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے متحد. کتنا قرآن برحق ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ سر بوسنیا میں جب وہ قتل و غارت ہو رہی تھی تو بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو اب پتہ چلا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مارا جا رہا ہے، یعنی ان کے طور طریقے بالکل ڈاکٹر وہی صاحبہ تھے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میرا ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ وہ سارے بچے بالکل یہود و نصارہ کی طرح، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے. یہ آنکھوں دیکھا حال بتا رہا تھا. جی سر. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، ان سے کہو کہ ابراہیم کا طریقہ تو یکسو تھا، وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق چلتے تھے. تم کتنے بدبخت ہو کہ نصارہ کچھ کر رہے ہیں، یہود کچھ کر رہے ہیں، کوئی تعلق نہیں ابراہیم سے، بے وقوفی کا ثبوت دے رہے ہیں. اچھا یہ آگے ٹکڑا جو ہے 135 کا پیج 10 پر، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. یہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے؟ سر یہ لوگ ہر یہودی مذہب کے نصارہ جو لوگ تھے، ہر مذہب کے لوگ جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے جد امجد سمجھتے تھے. تو اس پر اللہ نے سب کو یہ فرما دیا کہ تم تو مشرکوں والے کام کرتے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام تو حنیف و مسلم تھے اور مشرک نہیں تھے. یہ آپ کا جواب اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ بات مثال سے کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، شرک فی الذات. یہود کا ایک گروہ کہتا ہے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی مشرک، عیسائی بھی مشرک. اور قریش مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. قرآن سے بات کریں تو سارے کے سارے مشرک جو دعویٰ کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کا فالو کرنے والے، انہیں آپ کے فالو کرنے والے، وہ سارے کے سارے مشرک، اور ابراہیم ہرگز مشرک نہیں تھے. یہ تنزن کہا گیا ہے قریش مکہ کو، نصارہ کو، یہود کو. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، جزاک محدود معنی نہ کریں تاکہ پوری طرح سننے والے کو سمجھ آئے کہ اچھا. اب آ جائیں پیج 11 پہ. اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. نہیں وہ تو وہی آیت ہے. اچھا اب آ جائیں آل عمران کی 68 پیج 12 پر. إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، ابراہیم سے نسبت رکھنے والے سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کا اتباع کیا. اچھا اتباع اور پیروی میں فرق کیا ہے؟ ذرا یہاں دیکھیں، ترجمہ والوں نے پیروی لکھا ہے لیکن یہاں لفظ اتباع آیا ہے. تو اتباع اور پیروی میں فرق کیا ہے؟ جلدی بتائیں. پیروی تو ہوتا ہے کہ فالو کرنا، اتباع محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ فالو کرنا. شوق اور محبت کے ساتھ، بالکل. تو جو شخص ابراہیم کے طریقے کو بہترین سمجھتا ہے اس کے دل میں اس کا بڑا احترام ہے، اور اس احترام کے ساتھ جب پیروی کرتا ہے تو وہ اتباع ہوتی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا، ہاں یعنی حضرت ابراہیم کی اتباع، وہذا النبی، اور یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو اس پر ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اللہ ایسے لوگوں کا ولی ہے، ایسے مومنوں کا ولی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں، اور پھر اس نبی اور اس پر ایمان لانے والے جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ اللہ کے ولی کہلائیں. آگے آیت آل عمران کی آیت 95-96 میں کل صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا.
अल्लाह ने क्यों सच फरमाया, जल्दी बताएं। क्योंकि अल्लाह ताला सच ही फरमाते हैं, बरहक ही फरमाते हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला की हर बात हक है। तो वो अल्लाह क्या कह रहे हैं, फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम, किसके तरीके पर चलो, इब्राहिम के तरीके पर चलो। अच्छा, इब्राहिम का तरीका कौन सा था, जल्दी बताएं। सर वो यकसू थे, तौहीद का तरीका, तरीका। हाँ अल्लाह के लिए। मा कान मिनल मुशरिकीन, मैंने आप बता चुका हूं इसका। इन अव्वल बैत वुदिअ लिन्नास, वो घर जो सबसे पहले लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का है। लिल्लज़ी बिबक्कतन मुबारका व हुदल लिल आलमीन, और ये मरकज हिदायत बनाया गया है सारे लोगों के लिए। अच्छा, उसके बाद आ जाएं सर नेकी। ये सर एक्सक्यूज मी सर, इन आयत में तो ये जो वहदत अदियान का जो नया फितना है, इसकी तो मुकम्मल तरदीद हो गई सर। डॉक्टर साहिबा आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत बड़ा जाल है जिसमें ये हुक्मरान मुसलमान, नामो निहाद मुसलमान हुक्मरान उस जाल में फंस रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये आयतें इसलिए अलग करके आपको भेजी गई हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो मौजूदा इब्राहिम अकॉर्ड है ये दीन के साथ मजाक है, और बिल्कुल ये सर। कहना कि तीनों दीन बराबर हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद बड़े गौर से सुने, जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाया और ना उसने कुरान और नबी सल्लम की इताअत का हक अदा किया, वो कभी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, नामो निहाद मुसलमान क्यों ना हो। ये बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर बिल्कुल, जज़ाकल्लाह सर। इब्राहिम अकॉर्ड कुफर है, और जो उसको मानेगा गोया उसने कुरान और हदीस की सरी खिलाफ वर्जी की है। ये बात अच्छी तरह नोट कर दें, लोगों को खोल के बता दें। और ये आयत सारी आपको यही बता रही हैं, जैसे बिल्कुल आपने ठीक नतीजा अखज किया है। सर इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, कुरान के साथ मजाक करते हैं। तो अल्लाह भी तो इनके साथ मजाक कर रहा है। जी सर। देखते ना, ये लोग, ये मुसलमान हुक्मरान कितने आज फंसे हुए हैं अपनी गुमराही की वजह से। अल्लाह ताला उन्हीं के लिए आसानियां पैदा फरमाता है जो उसके फरमाबरदार होते हैं। लेकिन अब सर आप, ये हुक्मरान जो है इनके नीचे तो करोड़ों अवाम रह रही है। ये जब डील करते हैं, कोई भी फैसला करते हैं, तो बराह रास्त इतने सारे लोगों को भी साथ गुमराह करते हैं। तो इससे बचने का तरीका हमें नहीं समझ आ रहा। मैं तो बेचैन हो जाती हूँ इन आयात पे। आप बेचैन ना हो, ये सब हमारी वजह से, हमारे करतूतों की वजह से। अल्लाह ताला ने साफ कहा है कि आप हुक्मरानों की वो बात ना माने जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। बाप, माँ बाप की बात नहीं मान सकते जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। तो आप इन हुक्मरानों की जब चुप करके, आपके उलमा भी इनके सामने दो जानू हो जाते हैं, तो फिर उनके जिल्लत, अल्लाह उनको जिल्लत से ही दो चार करता है। और इससे निकलने का एक ही तरीका है कि लोग ईमानी गैरत का सबूत दें। बात समझ आई है कि नहीं आई, नाही साहबा? जी सर, लेकिन लोग तो ऐसे फितने में पड़े हुए, फितने वो इमरानी तो में, कि उनको असल लोग जब दीन तो कुरान से कटेंगे, लोग हदीस से कटेंगे, शरीयत से कटेंगे, अल्लाह से जुड़ कटेंगे, तो यही हाल होगा जो हमारा हाल है। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी ये मखलूक की खुदा खुद भी नहीं समझना चाहती, ये खुद भी गुमराह रहना चाहती है। ओहो, तो जब ये गुमराह रहना चाहते हैं तो अल्लाह गनीयुन अनिल आलमीन है। अल्लाह को परवाह है अपने फरमाबरदारों की। अगर सारी दुनिया अल्लाह के खिलाफ हो जाए, अल्लाह को कोई परवाह नहीं, उसकी ताकत और कुदरत एक कुन कहने की है। ये जी सर आपका और हमारे मेरा, सुने बात, ये आपका और मेरा भला है कि हम अल्लाह के दीन पर चलें। अल्लाह हमें चलाए बस। आमीन सुम्मा आमीन। सर हमारे हुक्मरानों में से किसी ने कहा था कि ये अल्लाह ताला की सजाएं जो है ना, वहशियाना सजाएं हैं। यही तो मुसलमानों का, हमारे उलमा कहाँ मर गए थे उस वक्त और अब कहाँ मर गए हैं, बताए ना मुझे।
अरे ये तो मरे हुए ही है। अच्छा, आगे सर कुरान बनी कहते बनी बड़ी इसराइल गौर, के उलमा ने भी यही कुछ किया था जो आज हमारे वाले कर रहे हैं ना। अब जरा गौर से सुने आयत, सूरह निसा की आयत 125, बड़ी, ये हर एक कमाल की आयत है। वमन अहसन दीनन, उससे बेहतरीन दीन किसका होगा, मिम्मन अस्लम वजहहू लिल्लाह, जिसने अपने आप अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दिया। और वो उसकी मिसाल है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वह हुआ मोहसिन, और वो मोहसिन के दर्जे में अमल करता है। अल्लाह कहते हैं इत्तबे व इत्तबा मिल्लत इब्राहिम हनीफा, तुम सब इब्राहिम के तरीके पर चलो जो बिल्कुल यकसू था, अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला वाहिद। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, जब अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस यकसू होकर उस रास्ते पे चले तो अल्लाह ने क्या बना दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, खलीला। खलीलुल्लाह। इब्राहिम के तरीके की जिसने पैरवी की, इब्राहिम को अल्लाह ताला ने अपना दोस्त बना लिया। तो अगर आप अल्लाह से दोस्ती करना चाहते हैं तो इब्राहिम की तरह यकसू होकर उसी के दीन पर चलें। पेज 12 पे आ जाइए। इस काल इब्राहिम रब्बहू, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने कहा अस्लिम, इस्लाम ले आ, मुती हो जा, काल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, फरमाया मैं किसके लिए मुती हो गया, रब्बुल आलमीन के लिए, जिसके पूरा जहान को पालता है, कायनात की हर चीज उसी की मुती और फर्मबरदार है, जमीन आसमान चांद सूरज सारे गिन देख लें। हत्ता के काफरों के भी जो अल्लाह के हुक्म से जो काम होते हैं, जैसे बाल उगते हैं, वो रोज दाढ़ी मूंढते हैं लेकिन बाल फिर भी उगाते हैं क्योंकि अल्लाह का हुक्म के वो पाबंद है। काफर खुद तो नहीं है लेकिन तो अल्लाह ताला ने देखें उसकी अहकामात की पाबंदी कितनी जरूरी है। पूरी कायनात पुकार पुकार के कह रही है। आगे सुने, अल्लाह ताला फरमाते हैं आले इमरान की 33-34 में, इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व आले इब्राहीम व आले इमरान अलल आलमीन, अल्लाह ताला ने मुंतखब कर लिया आदम को, नूह अलैहिस्सलाम को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और आले इमरान को सारे जहानों पर। ज़ुर्रियतुम बादुहा मिन बाद, वो एक दूसरे की औलाद में से हैं। वल्लाहु समीउन अलीम, ये किस अल्लाह ने किया है, जो सुनता भी है और जानता भी है। अगली आयत देखें, छोटी सी आयत हूद की 75। मैंने आपसे सवाल करना है, सुने। इन्ना इब्राहीमा, बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लहलीमुन, बड़े बुर्दबार थे। बुर्दबार वो होता है जो उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी भी हो तो दरगुजर से काम लेता है। अल्लाह ताला हलीम है। अल्लाह ताला ने अपने खलील को कहा हलीम है। अव्वाहुन, बड़ा नरम दिल है। मुनीब, और अल्लाह की तरफ रुजू करने में सबसे पहले है, सबसे ज्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है। तो यहाँ इस आयत में हूद की 75 में अल्लाह ताला ने इब्राहिम की कौन सी 3 खूबियां बयान की हैं? हलीम और अव्वाह और मुनीब। शाबाश, वेरी गुड। हलीम, बिल्कुल इस तरह जुगनते हैं ताकि आयत में रहकर पूरी तरह बात समझें। शाबाश। आगे फरमाया इन्ना इब्राहिम कान उम्मतन कानितन लिल्लाह। पहली बात कि इन्ना इब्राहिम कान उम्मतन, कि इब्राहिम अपनी जात में एक पूरी उम्मत था। आप देखें कैसी उम्मत था कि इराक से जब हिजरत फरमाई तो वहां भी उम्मत का रोल अदा किया। एक बंदा नहीं था बल्कि उसने वो तरीके अख्तियार किए जो एक उम्मत करती है। जब पहुंचे मिस्र में, फिर फलस्तीन में, फिर मक्का में, तो हर जगह उनका रोल एक फर्द का नहीं, एक उम्मत का रोल था।
कानतन लिल्लाह, अल्लाह ताला का मुती और फरमाबरदार था। नंबर 3, हनीफन यकसू था, वलम यकु मिनल मुशरिकीन। ये तुम जो दावा करते हो कि वो हमारा नबी था, यहूद व नसारा हों या मुशरिकीन मक्का हों, हरगिज नहीं, तुम मुशरिक हो, वो मुशरिक नहीं था। तो 3 खूबियां बयान हुई हैं। वो एक अपनी जात में उम्मत थे, नंबर 2 लिखें उस उम्मतन के ऊपर, नंबर 2 कानतन लिल्लाह, और नंबर 3 हनीफा यकसू। क्या प्यारी आयत हैं, क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत और किरदार का बयान है जो कुरान में है। अच्छा, अब देखें कितनी अजमतें हैं हजरत इब्राहीम की। अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में पेज 13 पे हूँ, वआतैनाहु फिद दुनिया हसना। हमने वो जो हम मांगते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। सर जी या आपने नहल की 121 छोड़ दी है। नाल की 121 सारी मैं अभी देखता हूँ। 12 के एंड पे है सर जी, आखिरी आयत 12 जी की, जी हाँ पेज हाँ नंबर। हाँ हाँ हाँ, बहुत उम्दा, बहुत जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शाकिरन बिअनउमिही, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाला। अच्छा, आप और मैं क्या दुआ मांगते हैं भला? रब्बे आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। मोमिन अगर शुक्र नहीं करता तो वो मोमिन नहीं है, याद रखें। हजरत इब्राहीम के लिए अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं शाकिरन लिअनउमिही, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाला। नंबर 1। नंबर 2, इज्तिबाह हो, अल्लाह ताला ने उसको मुंतखब कर लिया था। किसने मुंतखब किया? अल्लाह ने। जरा नोट फरमाएं, वह हदाहु इला सिरात मुस्तकीम, वो सिरात मुस्तकीम जिसकी हम हर दुआ नमाज में पढ़ते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह कह रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिरात मुस्तकीम पर थे। जरा इन आयात को गौर करें और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकाम और मर्तबा देखें अल्लाह के यहाँ। कोई सवाल आज नाहल की 121 पर? तो अल्लाह ताला कहते हैं नाहल की 122 में, वआतैनाहु फिद दुनिया हसना, दुनिया में भी उसको भलाइयां अता फरमाई, और वइन्नहु फिल आखिरति लिमिनस सालिहीन, और आखिरत में वो सालिहीन में से होगा। अब आप अंदाजा करें कि किस क्या मर्तबे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। फिर अल्लाह अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमा रहे हैं सुम्मा औखिना इलैका, फिर हमने आपकी तरफ वही की है, अनित्तबा मिल्लत इब्राहीमा, कि हज़रत इब्राहीम की तरीके की पैरवी करो, हनीफन जो यकसू था, व मा कान मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से भी नहीं था। ये तंज है असल में, वरना शिरक का तो शायबा भी नहीं था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में। ये तंज है किस पर? यहूद पर, निसारा पर और मुशरिकीन पर, मक्का पर। और आज इब्राहीम अकार्ड जो है वो एक मजाक है। जी सर, और बिल्कुल ये ऐसा ही है। दज्जाली टूल है, याद रखें। अच्छा, अब आ जाएं आयत नाहल की एक सारी मरियम की 41, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, और इस किताब में इब्राहीम का किस्सा बयान करो। ये इस किताब से मुराद क्या है? कुरान कुरान पाक पाक। से। हाँ, कुरान पाक। और आप जिक्र मैं और आप पढ़ रहे हैं, कितनी बड़ी सादत है। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, और इस किताब कुरान में इब्राहीम का जिक्र करो, इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या, वो पक्के सच्चे नबी थे। आगे देखें, ये उन अंबिया की सिफत है कि गिरते आयत अल्लाह की सुनकर रोते हुए सजदे में गिर जाते थे। कौन है ये लोग? उलाइकल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, ये हैं वो लोग जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है।
ये बात बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ने इनाम किया है, खुद अल्लाह। मिनन नबीयीन, अंबिया में से हैं, कौन है? मिन ज़ुर्रियत आदम, अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, सारी नहीं, जो अल्लाह के मुफ्ती से फरमान बताते। वमन हमलना मा नूह, और वो जिनको हमने नूह के साथ किश्ती में उठा रखा था, नूह के मानने वाले और अल्लाह के मानने वाले। वमिन ज़ुर्रियत इब्राहीम, और हजरत इब्राहीम की औलाद में से। व इसराइल, और इसराइल किसको कहते हैं? हजरत याकूब याकूब को। अलैहिस्सलाम। क्यों? इसराइल का माना क्या है? अल्लाह का अल्लाह बंदा। का बंदा। अल्लाह का बंदा। तो याकूब अलैहिस्सलाम का एक लक़ब था इसराइल। व मिम्मन हदैना, और जिनको हमने हिदायत बख्शी। अल्लाह हमें हिदायत हासिल करने वालों में से बना दे, अल्लाह हमें हिदायत याफ्ता बना दे। व अजतबैना, जिनको हमने चुन लिया। वो क्या करते थे सारे के सारे, जो पीछे जिक्र आया है, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान, जब उन पर आयात रहमान उनको सुनाई जाती थी, तिलावत की जाती थी, खर्रू सुज्जदन, वो बुकियन, और वो रोते हुए सजदे में गिर जाते थे। जरा नोट फरमाएं, क्या हमारी ये कैफियत है, हमारा ये ईमान है कि अल्लाह की आयत के सामने हम सजदा रेज हो जाएं और उसी के अहकामात कितने बरहक हैं, कभी हम सोचें, गौर करें और फिर उनके मुताबिक हम जिंदगी गुजारें, और फिर हमारी ये कैफियत हो कि इन्हीं अहकामात की जब बरकतें देखें तो हम रोते हुए सजदे में गिर जाएं। ये भी आयत सजदा है। ये भी आयत सजदा है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, हम सब पर एक सजदा लाजिम हो गया। सर जी एक बात प्लीज सर जी। जी सर जी हुक्म। उलमा के अक़वाल में से है कि सजदा उसी वक्त होता है, तो जब हम सुने तो हम फौरन से सजदा कर लें, तो ये आप बेहतर नहीं बैठे है? बैठे जब सुन रहे हैं ना, तो जी आप जी और मैं फौरन उसी हालत में सर झुका के सुबहान रब्बी अल आला 3 दफा कह दें। सजदे की दुआ भी है सर जी। अच्छा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक व याकूब, और हमारे बंदों इब्राहीम, इसहाक और याकूब का जिक्र करो। उलिल ऐदी, जो बड़ी कुव्वत अमल रखने वाले थे। ऐदी तो हाथों है, लेकिन यहाँ एक मुहावरा है, उलिल ऐदी, जो बड़ी कुव्वत अमल रखने वाले थे। वल अबसार, और साहिब बसीरत थे, दीदावर लोग थे। इन्ना अखलसनाहुम बिखालसिन ज़िक्रद्दार, और हमने उनको एक खास सिफत की बिना पर बरगजीदा बना लिया था। अल्लाह अकबर। देखें, इब्राहीम हो, इसहाक हो, याकूब हो, सारे एक ही खानदान है हजरत इब्राहीम का, और अल्लाह कहते हैं ये उलुल अबसार हैं, कुव्वत अमल भी इनमें और साहिब बसीरत भी हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इनको एक खालिस सिफत की बिना पर बरगुजीदा किया था। व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफीन अल अखियार। अल्लाहु अकबर, क्या दर्जा है। और दारे आखिर, हाँ, यकीनन हमारे यहाँ इनका शुमार चुने हुए नेक अशखास में से होता है। जरा नोट फरमाएं, जिन यहूदो नसारा को अल्लाह ने रिजेक्ट कर दिया, क्यों? उन्होंने इब्राहीम के तरीके को छोड़ा, वो यकसू थे। आज मुसलमान अगर उसी इब्राहीम अकार्ड में कि तीनों मजहब बरहक हैं, नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह, यहूदियों का दीन भी और ईसाइयों का दीन भी, हालांकि वो दीन वो नहीं है जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाया था, ये तो गुमराह लोग हैं। तो इसलिए इसको पूरी तरह इसकी मुखालफत करें और लोगों को बताएं कि इसको सोचना भी कि इस पर ईमान लाना चाहिए या नहीं, आउट राइट रिजेक्ट कर देना चाहिए। क्यों? सिर्फ दीन अब अल्लाह के यहाँ इस्लाम, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान में, कि अल्लाह का पसंदीदा दीन जो कबूल होगा वो इस्लाम है, और इस्लाम है कुरान और सुन्नत का इत्तिबा। सबसे पहले शर्त यह है कि आप ईमान लाएं किस पर? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सूरह मुमतहिना की आयत 4 बड़ी जबरदस्त आयत है, बड़े गौर से सुने। अल्लाह ताला फरमाते हैं,
قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم. قرآن میں اللہ نے اسوہ حسنہ جو رول ماڈل ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی کتاب میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ ابراہیم میں ہے. والذین معہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے جو اس پر ایمان لائے. قالوا لقومہم، کیوں وہ برگزیدہ تھے؟ کیوں ان کا اس وقت اذ قالوا لقوم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ان براء منکم، ہم تم سے بری الذمہ ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو. کفرنا بکم، ہم نے تمہارے انکار کیا. وبدانا بیننا وبینکم عداوہ، اور تمہارے اور ہمارے درمیان کھلی دشمنی ہے. وبغضاء ابدا، اور ہمیشہ ہمیشہ کا بغض ہے. تو اب آپ سوچیں یہ ہے جواب کس کا ذرا جلدی بتائیں. ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم اکارڈ کا یہ جواب ہے کہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں، حضرت ابراہیم خود کہہ رہے ہیں. اور کب حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ. تم نے تو اس اللہ کی کتابوں کا حشر نشر کر دیا، تورات کا اور انجیل کا. اپنے انبیاء کو اللہ نے انبیاء بھیجے دنیا کی اس کے لیے اصلاح کے لیے، انہوں نے اس کو قتل کیا. اور اب ہم ابراہیم اکارڈ کے سامنے ان کو ماننے کے برحق سے نعوذ باللہ. کیا بات کر رہے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا قول ابراہیم لابیہ، ہاں ایک بات جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے بارے میں کہی، لاستغفرن، میں ضرور تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، لکا تیرے لیے، وما املک لک من اللہ من شیء، اور اللہ سے کچھ قبول کرانے کا میں اختیار نہیں رکھتا. وہ حق کو قبول کرتا ہے، تم کافر ہو، لہذا میں نے دعا تو مانگوں گا کیوں، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے. اور جب اللہ نے منع کیا تو دوسری جگہ آیت قرآن میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی حضرت ابراہیم نے باپ کے لیے دعا ماننے سے رک گئے. توبہ کی 114، کس کی آیت ہے؟ سورہ توبہ کی. توبہ 114 لکھ لیں بھائی، سب لوگ لکھیں. وہاں توبہ 114 میں جب آپ اللہ نے منع فرمایا تو آپ اس سے رک گئے. سر جی آپ نے لکھا دی تھی 114 باپ کے لیے توبہ سے منع فرما دیا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں جو ابھی درس میں آئے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو بتائیں. جی. اچھا، تو ربنا علیک توکلنا، یہ جو توکل ہے نا، کبھی آپ نے سوچا ہے یہ مومن کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ توکل اس کا رب پر ہے. ذرائع اسباب استعمال کرنا اس کا حکم ہے، لیکن ہر معاملے کا حل اللہ کے پاس ہے. مجھے اور آپ کو یقین ہونا چاہیے یہی توکل اور بھروسہ ہے. اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ہتھیار ہے یہ. بالکل ایسا ہتھیار جو کبھی ضائع نہیں ہوتا. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور ہم نے صرف تیری طرف ہی رجوع کیا ہے اللہ. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور پلٹ کر بھی آپ ہی کے پاس جانا ہے. اچھا، اب آپ کے پیج 19 پر بھی دعائیں ہیں، ذرا غور سے پڑھیں. آپ یہ مانگتے بھی ہوں گے کہ کتنی، میں تینوں دعائیں چھوڑ رہا ہوں، آپ ذرا بہت اچھی طرح ان کو پڑھیں اور سمجھیں، کیونکہ اب آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. اب آ جائیں آپ پیج، یہ تھا نا 15-16 پر آ جائیں. خلاصہ ہے پورا جو ابھی تک ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، ساری آیتوں کے نمبر سے اور ان میں کیا بیان ہے، یہ پیج 16 پر بھی ہے اور پیج 17 پر بھی ہے. دیکھ لیا آپ نے، بڑا پیارا خلاصہ ہے. پھر قرآن مجید میں پیج 17 پر آئیں. قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا ذکر آپ
देख लें कुरान मजीद में हज़रत इब्राहिम का नाम ग्रामी 25 सूरतों में 69 मरतबा आया है, जिसमें से 15 मुकाम सिर्फ सूरह बकरा में है, वो जो हम पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह। और ताकीद देखें उसके नीचे कि इब्राहिम के तरीके की पैरवी का हुक्म, कितनी आयत हैं। आले इमरान की 95 पढ़ चुके हैं आप, नहल की 123 पढ़ चुके हैं आप, निसा की 125 पढ़ चुके हैं आप। आप जरा 3 निस्बतें देखें, बड़ा प्यारा हैंड आउट है, इसको फौरन फोटो कॉपी करा के अपने संभाल रखें। अल्लाह फरमाते हैं सूरह निसा में, अल्लाह के साथ निस्बत क्या है, ताल्लुक क्या है, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बना लिया। किसी और सारे दोस्त हैं अंबिया अल्लाह के, लेकिन यहाँ अल्लाह ने सर्टिफिकेट दे दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। रसूलों से और अंबिया से क्या निस्बत है, बड़ी अहम बात है। आप अबुल अंबिया हैं, आपके बाद रिसालत आपकी उसमें ही रही, औलाद में रही। और तीसरी बात, इंसानियत से निस्बत क्या है आपकी, अल्लाह अकबर, आप इमाम उन्नास हैं। वज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलमातिन, याद करो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने चंद बातों में आजमाया, आगे फौरन अल्लाह फरमाते हैं फ़आतमहुन्ना, और उन सब में जी फ़अतम्महुन्ना, हाँ मीम पे फ़अतम्महुन्ना, फ़अतम्महुन्ना, तो उन्होंने उन सब पर पूरे उतरे। तो अल्लाह ने क्या कहा, फैसला फरमाया, क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैं अब इंसानों के साथ क्या निस्बत हो गई, इमाम उन्नास बना दिया अल्लाह ने। उसके बाद पेज 18 पे देखें, हजरत इब्राहिम की जो पहली है कुर्बानी, बेटे की कुर्बानी, जिसको अल्लाह ने हमेशा के लिए, अभी ईद उल अज़हा आएगी, आप देखें कि मुसलमानों पर अल्लाह ने उस सुन्नत इब्राहिमी को लाज़म कर दिया। दूसरी कुर्बानी क्या है अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। पहली कुर्बानी तो घर बार छोड़ने की थी, दूसरी कुर्बानी आग में फेंका जाना, जिंदा जला देने बड़ी आग में जो कुर्बानी, फेंका गया। हाँ छोटे बेटे और जवान बीवी को बेआबू गया वादी में तन्हा छोड़ना। बहुत सारी कुर्बानियां, यहाँ सिर्फ 4 कुर्बानियों का जिक्र है। आप सारी आपने पढ़ चुके हैं, आयात में मौजूद हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। तो आप ये 20-19 पेजेस का हैंड आउट देख लें, कितना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हैंड आउट है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कुरान की रोशनी में और तारीख की रोशनी में। जो पहले इसके सफ़हात हैं जिसमें उनकी हिजरत के सफ़र के और कुरान की किन सूरतों में जिक्र है, सफ़ा 1 पर, इसी तरह सफ़ा 2 पर एक चार्ट है बड़ा प्यारा, जो आपको पूरा समरी आ जाती है कि कौन सा नबी किस ज़माने में हुआ, किस मुल्क में हुआ। तो अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इस कुरान के हक़ाइक़ को समझने, इन पर गौर व फिक्र करने, इनको अपनी ज़िंदगी में इन पर अमल करने, जिससे मना किया है रुकने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, आपने हमें ये पूरा करा दिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कल इंशाअल्लाह हम वापस सूरह बकरा पे जाएंगे और ये कुछ आयत तो यहाँ आ चुकी हैं हज़रत इब्राहिम के बारे में, इसलिए ये हैंड आउट आपको भेजा था ताकि हम अब आप देख लें कि कुरान का बहुत सारा बड़ा हिस्सा आपने कवर कर लिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और सर जी कल छुट्टी है, परसों अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे, अल्लाह पर बहुत बड़े एहसान फरमाए, अल्लाह मुजाहिदीन को फतह और नुसरत अता फरमाए कश्मीर और जहाँ कहीं मुजाहिदीन हैं, अल्लाह ताला तमाम मरीजों को शिफा दे और हमारे उनको भी शिफा हम दे, सब पे रहम फरमाए मेरा रब। आमीन। और जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ फरमाए और जन्नत फिरदौस में मोमिनीन को जगह दे। रब्बना सर मैं एक बात करना चाहती हूँ। जी हुक्म।
یہ جو قرآن ہم پڑھ لیتے ہیں نا اور اس کے حقائق جب ہم پر کھلتے ہیں تو دل جو اپنے ارد گرد کی جو دنیا ہوتی ہے جس میں ہمارے اپنے بڑے قریبی ہوتے ہیں اور جب وہ پوری طرح اٹریکٹ نہیں ہوتے اس کی طرف تو ایک دل میں غم اور دکھ ہوتا ہے نا. تو آپ خصوصی پوری کلاس سے میری درخواست ہے کہ ہم ایک دوسرے کی اولادوں کے لیے، اپنے مردوں کے لیے اور ساروں کے لیے، اپنے اقربا کے لیے اور عام مسلمان جتنے بھی ہیں ان کے لیے خصوصی دعائیں کریں. اور سر آپ ضرور ہمیں دعا میں یاد رکھیں، اپنی دعا میں. جی السلام ایک علیکم سر. ایک ہم لوگ ایک سب بات دعا یہاں کرتے ہیں، سب کے لیے کرتے ہیں۔ نہیں یہاں پر ایک بات کہنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح آمین ذات اللہ. بیننا، بڑی بڑی جو دعا السلام ہے۔ علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام. سر. مجھے بھی ہینڈ آؤٹس چاہیے، کہاں سے مل جائیں گے؟ یہ مجھے آپ بھی نہیں ملا. مہربانی کر کے اپنا نام اور وہ واٹس ایپ نمبر بھیجیں، میں ابھی بھیج دوں گا آپ کو۔ یہ سر ایکچولی مجھے بھی چیٹ نہیں ملا. اوپن نہیں ہو رہی نا بھائی اس آپ سے. اس طرح کہنے سے نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ ٹھیک پوچھ ٹھیک. رہے ہیں جن لوگوں کو بھیجتے ہیں اپنا نام اور واٹس ایپ نمبر، ہم فوراً بھیج دیتے ہیں۔ نہیں یہ یہاں پہ چیٹ اوپن نہیں نا ہو رہی، اس لیے میں آپ کو نمبر کیسے بھیجوں؟ اچھا تو چلیں. آپ مسئلہ آپ کا ہے، آپ کا ہینڈ آپ کے پاس موبائل ہے، اس میں واٹس ایپ ہے، تو آپ مجھے میسج کریں، میں ابھی بھیج دوں گا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو کرتی ہوں. میں آپ کو کیسے بھیج سکتا ہوں جب آپ کا نہ میرے پاس پتہ ہے نہ اب آپ نے بتایا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہر آدمی جس کو ہینڈ آؤٹ نہ ملے، ہم سارے ہینڈ آؤٹ بھیج دیں گے، بشرطے کہ وہ ہمیں پورا اپنا ایڈریس اور نام بھیجے تو۔ تو سر آپ اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں۔ ہاں میرا واٹس ایپ نمبر ہے، ساروں کو ابھی آ رہا ہے میرا ہینڈ نمبر وغیرہ، بھیج دو بھائی۔ جی اچھا. اور حکم سر یہ نہیں ہے کوئی، ان کے پاس واٹس ایپ گروپ نہیں ہوگا، اس لیے کہہ رہی ہیں۔ وہ گروپ بھی اپنا بھیج نمبر دیجیے۔ بتا دیں تو پھر یہ خود ہی کر لیں گی۔ ہاں جی 03 لکھ لیں آپ لوگ، 0302. آپ مجھے لکھ کے بھیجیں۔ جی اچھا. ذرا وہ بھی بھیج دیں، ہماری جو ہے نا، بھیج دیا، اور اپنا نمبر، میرا نمبر بھی بھیج دیں سب۔ وہ بھی بھیج دیا سب کو، جو ہماری ویب سائٹ وغیرہ کا نمبر ہے اور زوم نمبر، ہاں بھیج دیں۔ سر کیا حال ہے؟ کل کس بات کی چھٹی ہے؟ سنڈے کو چھٹی رکھ کر دی ہم نے۔ یہ اچھا مسز آصف کو نہیں پتا ہے میرا خیال ہے سر۔